میں دو پیغام خاص طور پر ڈاکٹر صاحب کے امت مسلمہ کو پہنچانا چاہتا ہوں. ایک فرقواریت کے خلاف کیسے کام کیا جائے. دوسرا اس سے بھی اہم پیغام ہے جو میں دوسرے نمبر پہ دوں گا. پہلے میں اس ٹاپک کو مکمل کر لوں. ڈاکٹر صاحب کی جو رائے ہے اس میں فرقواریت ختم کرنے کا یہ طریقہ کہ میں ہی ٹھیک ہوں، یہ طریقہ درست بولو بھائی نہیں ہے، بلکہ ان کی رائے ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں. سمجھ رہے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں. قرآن و سنت کی تشریحات میں اختلاف ہے، تو آپ کسی بھی رائے کو فالو کریں گے آپ قرآن و سنت ہی کو فالو کرنے والے کہلائیں گے. ہاں، بدعات کا اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے بدعت کے لیے. وہ کسی مجتہد کسی امام کا قول نہیں ہے. یہ جو بدعتیں ہو رہی ہیں نا، یہ تو بہت سی چیزیں امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہیں، بہت سی چیزیں شوافع نے امام شافعی کے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہیں. تو وہ تو کوئی بھی نہیں اس کو صحیح کہتا. ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کی ڈاکٹر صاحب کی ریسرچ کے مطابق اس وقت دنیا میں اہل سنت والجماعت میں اس وقت بھی 50% فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہیں. 50% لوگ بولو بھائی فقہ حنفی کو فالو کرنے والے. اور پہلے تو یہ تعداد اور زیادہ تھی. 30% لوگ فقہ شافعی کو فالو کرتے ہیں. پورا ملیشیا انڈونیشیا امام شافعی کو فالو کرتا ہے. آپ نے یہ دعوت شروع کر دی کہ قرآن و حدیث پہ آ جاؤ، امام شافعی کو چھوڑ دو. لیبل بہت اچھا ہے، پیغام یہ جائے گا گویا امام شافعی قرآن و سنت کو فالو. یہ لیبل یہ پیغام جائے گا نا، میسج یہ جا رہا ہے کہ ہم فالو کر رہے ہیں، وہ فالو نہیں کرتے تھے. 30% لوگ کس کو فالو کرتے ہیں؟ امام شافعی کو. 17% لوگ امام مالک کے فقہ کو فالو کرتے ہیں افریقہ میں اور مختلف. یہ میں ڈاکٹر صاحب کی تحقیق بتا رہا ہوں، بڑے محقق ہیں، ظاہر ہے وہ کمزور بات کرنے کے عادی نہیں ہیں. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 97. 50% اس وقت پوری دنیا میں، یعنی آدھا اسلام کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں نا ان میں آدھے حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں. 30% امام شافعی کو پورے ملک. 17% امام مالک کو. کتنے ہو گئے بھائی؟ 97 ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ 2% فقہ حنبلی کو جو سعودی عرب میں ہے. 2% پوری امت کے وہ کتنے ہیں؟ 2%. 1% اس کے علاوہ ہیں جو سلفی حضرات ہیں یا اہل حدیث حضرات ہیں جو کسی ایک خاص فقہ کو فالو نہیں کرتے. تو اگر آپ جو آج کل جو ایک پیغام دیا جا رہا ہے نا کہ کسی ایک فقہ کو فالو کرنا غلط ہے، تو اس کا مطلب آدھی امت یعنی 97% مسلمان تو ویسے ہی کیا ہو گئے، بلکہ 99 صحیح ہے نا. پہلے ہی یہ میں اپنا تبصرہ کر رہا ہوں، یہ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ نہیں، انہوں نے کی تو رپورٹ جو پیش کی وہ بتائی میں نے آپ کو. اب یہ میں اپنا تبصرہ کر رہا ہوں کہ آپ نے جب یہ لیبل لگا دیا کہ ہم ہی قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں اور یہ جو کسی امام کو فالو کر رہا ہے یہ اندھا مقلد ہے یا یہ غلط کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 99% مسلمان وہ گئے جہنم میں. ویسے ہی دنیا میں تقریباً 5 ارب سے اوپر کچھ آبادی ہے، تو 4 ارب تو ویسے ہی غیر مسلم ہیں. اچھا، ان میں شیعہ حضرات کو انہوں نے شامل نہیں کیا، وہ نکال کے اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں میں، اہل سنت والجماعت. تو اگر اوور آل سب کو شامل کیا جائے، یعنی ان کی رائے یہ تھی کہ وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کو حجت سمجھتے ہیں ان کے نزدیک قرآن حدیث اور صحابہ، شیعہ حضرات کیونکہ صحابہ کو حجت نہیں سمجھتے اس لیے اس تحقیق میں انہوں نے ان کو شامل نہیں کیا. تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جو قرآن حدیث اور صحابہ کو حجت سمجھتے ہیں ان میں 99% کو آپ نے کہاں کر دیا؟ بولو بھائی جہنم میں. تو 1% اور ویسے ہی دنیا کی اکثر آبادی کیا ہے؟ 4 ارب تو غیر مسلم ہیں. تو جنت میں 2-4 آدمیوں کے علاوہ جانے والا کیا خیال ہے؟
ہم تو ان 1% کو بھی اہل سنت میں شامل کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں وہ جو 1% ہے وہ بھی اگر قرآن و حدیث کو فالو کر رہے ہیں, مقصد تو قرآن و سنت ہی ہے نا. ہم تو ان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ ٹھیک ہے, آپ بھی اگر جنت میں جاؤ گے تو یہ جو 99% ہے نا, یہ بھی کوئی جہنم میں. قرآن و حدیث کو فالو کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ آپ اپنی رائے پر اعتماد کریں, ایک یہ کہ آپ کہیں کہ میں جاہل ہوں, میں اس مجتہد کی رائے کو فالو کروں گا جو تابعین تبع تابعین کے دور میں سے تھے, اور ان کی عقل و فراست ہم سے زیادہ, انہوں نے صحابہ تابعین تبع تابعین کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, وہ حدیث کی سند کی تحقیق آج کی نسبت ہم سے اچھی کر سکتے تھے. اس وقت تو سندیں 1-2 راویوں کے بعد نبی تک پہنچ جاتی تھیں, وہ حدیث کو ہم سے زیادہ جانتے تھے. تو یہ اندھی تقلید نہیں ہے. اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جس کی تقلید کر رہے ہو اسی پر اطمینان نہ ہو آپ کو. دیکھو ایک آدمی اپنے باپ کی وجہ سے اگر مسلمان ہے, اپنے باپ کے دین پہ چلتا ہے اس لیے کہ اس کے والد کیا تھے, مسلم, اور ایک آدمی اپنے باپ کی وجہ سے غیر مسلم ہے اس لیے کہ اس کے والد کیا تھے, غیر مسلم. تو ان میں اندھا مقلد کون ہے کہ باپ کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے پھر بھی باپ کو فالو کر رہا ہے؟ جہاں باپ کے صحیح ہونے کی دلیل ہو وہاں باپ کو فالو کرنا یہ اندھی تقلید بولو بھائی نہیں ہے.